عبدك وصفيك وحبيبنا ونبينا وشفيعنا ومرشدنا وهادينا محمد صلاة الذي صليت عليه صلاة معروضة عليه مقبولة لديه محبوبة إليه وعلى آله وصحبه ومن أحبه واتبعه وبارك وسلم إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتهم. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. قوله تعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا رحمة للعالمین. حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دنائے غیوب مالک و قادر ما فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سیدہ انس و جاں نیر تاباں شاہ نشین ماہوشاں شاہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوائے صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تقوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج تحسین پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت محتشم سامعین ذی وقار اساتذہ و علماء کرام حاضرین و ناظرین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اس خوبصورت مجلس کو حضور علیہ السلام کے حضور ناز میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل میلاد کے خوبصورت عنوان سے منعون کیا گیا. آپ لوگ جس شوق کے ساتھ جس ولولہ کے ساتھ جس محبت کے ساتھ تشریف لائے اس کا بہتر صلہ اللہ آپ کو نصیب فرمائے. بارگاہ عزی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی میری زبان پر ایسے کلمات جاری کر دے جو میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی نفع کا سبب ہوں جس سے ہمارے اعتقادات کو نفع پہنچے ہمارے اعمال کو نور ملے اور ہمارے باطن کو قرار اور تسکین کے اجالے نصیب ہوں. سامعین محترم حضور کا ذکر کرنے اور سننے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں. یقیناً ہمارا اس مقصد کے لیے جمع ہونا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں امید قبول ہوگا چونکہ ایسی مجالس ایسی محافل ایسی خوبصورت مجالس نور بارگاہ عزی میں مستجاب ہوتی ہیں. سامعین محترم آج ہم نے اپنے آقا سے عہد غلامی کرنا ہے اپنی محبت کا اظہار کرنا ہے. جہاں تک بات حضور کے میلاد کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. جس رب نے کائنات کے اس محبوب کے ذکر کو بلند کر دیا آج یہ ڈنمارک کے لوگ جو مرضی کرتے رہیں حضور علیہ السلام کی عظمتوں کو نہیں مٹا سکتے. چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے اس کی نوری کرنوں کو میلا نہیں کیا جا سکتا. وہ حرا کا چاند وہ عرب کی روشنی وہ حضرت آمنہ کا راج دلارا جس کے سر پہ ورفعنا کا تاج میرے رب نے سجایا ہے اس کی عظمتوں کو کون گھٹا سکتا ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا تھوڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے. سامعین محترم آج تو ماحول کی شگفتگیاں بتاتی ہیں جیسے حضور کل تشریف لے گئے ہوں. زمین سے آسمان تک آسمان سے لامکان تک ہے. کہاں کھلے تھے گیشو یار نے خوشبو کہاں تک ہے. اتنی تذکرہ ہم نے کسی کا ہوتے دیکھا نہیں جتنا ہمارے حضور کا ہو رہا ہے. آج گھر گھر چراغاں حضور کے نام کا ہے. گلی گلی حضور کی محبتوں کے ترانے پڑھے جا رہے ہیں. عقیدتوں اور محبتوں کے چراغ محدود ہیں. یہ داستان حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی جب سمجھی تو تیرا نام لے کر رہ گئی. حدیث قدسیہ لولا کلمہ خلقت الافلاق
فرمایا اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا پیدا نہ کرتا، لولا کلمہ خلقت الدنیا، فرمایا اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ دنیا پیدا نہ کرتا، اور فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاق، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو میں یہ آسمان پیدا نہ کرتا، بلکہ یہاں تک فرمایا لولا کلمہ ظہرت ربوبی، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی شان ربوبیت کا اظہار بھی نہ فرماتا، میں اپنا رب ہونا ظاہر بھی نہ کرتا۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام باعث تخلیق کائنات ہیں، سبب ایجاد عالم ہیں۔ کیا تماشا ہے جن کے لیے یہ نگار خانہ دنیا بنایا گیا، جن کی تشریف آوری کے لیے یہ برسات بچھائی گئی، انہی کے میلاد کو شرک و بدعت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ کیا قیامت ہے باغبانوں کہ جن کی خاطر بہار آئی، وہی شگوفے کھٹک رہے ہیں تمہاری آنکھوں میں خار بن کر۔ سامعین محترم، آج لوگ سوال کرتے ہیں کہ تم حضور کا میلاد مناتے ہو، حضور کی آمد کی خوشیاں مناتے ہو، کیا صحابہ کرام نے حضور کا میلاد منایا؟ اور میں آپ کو ایک مجلس میں لیے چلتا ہوں جس کو منعقد ہونے کے لیے مسجد نبوی کا صحن میسر آیا۔ آج تو ہم جوڑی بھرا کر عرض کرتے ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ لیکن یہ وہ مجلس تھی، اس میں ایسا چراغاں ہوا کہ دنیا نے دیکھا۔ مجلس صحابہ بپا تھی، حضور حجر انور میں موجود تھے، اور صحابہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے، ہمیں حضور کی صورت میں انعام خدا بندی ملا۔ یار جلسہ اچھا ہو جائے، کوئی خطیب اچھا بیان کرے، کوئی نعت پڑھنے والا خوبصورت انداز میں ثناخوانی کرے، تو مہینوں تک اس کے تذکرے چلتے ہیں، ہمیں اچھا خطیب مل گیا، ہمیں اچھا نعت خواں مل گیا، کیسا رنگ بنا، کیسا ماحول بنا۔ پھر وہ کیوں نہ فخر کرتے ہوں گے جنہیں حضور ملے؟ ان کا یہ عنوان کیوں نہیں ہوگا، ان کی گفتگو کا یہ موضوع کیوں نہیں ہوگا؟ سامعین، وہ اس عنوان سے گفتگو کر رہے تھے کہ حضور بھی تشریف فرما ہوئے۔ آپ نے آ کر صحابہ سے پوچھا، سنن نسائی کا لفظ پڑھ رہا ہوں، ویسے صحیح مسلم میں بھی یہ روایات موجود ہیں۔ حضور نے فرمایا ما اجلسکم، کیوں بیٹھے ہو، تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، فرمایا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے، جلسہ اس لیے ہو رہا ہے نذکر اللہ کہ ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ونحمدہ اور اس کی حمد بیان کر رہے ہیں، علی ما ہدانا لدینہ اس بات پر کہ اس نے ہمیں ہدایت دین دی، امن علینا اور ہمارے اوپر احسان کیا، بیکا آپ کو عطا کر کے، فرمایا آپ مل گئے اس لیے ہم اس نعمت پر، اور آپ کی وجہ سے دین ملا اس لیے ہم اس نعمت پر رب کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اگر یہاں پر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الگ سے بولی سننا چاہو تو ان کے لفظوں کی ترتیب یہ ہے، من علینا ربنا اذ بعث فینا محمدا، ہمارے رب نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں محمد عربی عطا کر دیے۔ شاید اسی کا ترجمہ بھی کسی نے کیا ہے، فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے۔ صحابہ نے عرض کیا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، فرمایا حضور ہم اس لیے بیٹھے ہیں، ہمارا جلسہ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کی صورت میں اللہ نے ہمیں جو انعام دیا ہم اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ بات تو سادہ سی ہے، کوئی آپ سے پوچھا کیوں بیٹھے ہو، آپ کہیں کہ میں پہلے میلاد میں، بات ختم ہو جائے گی، لیکن حضور نے صحابہ سے قسم مانگ لی، میں صحابہ قسم دے سکتے ہو اس لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے برجست عرض کی حضور ہم حلف اٹھاتے ہیں، ہم اس لیے بیٹھے ہیں آپ کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضور نے باقاعدہ صحابہ سے قسم لی، انہوں نے باقاعدہ قسم دی، جب قسم لے لی پھر ان کے چہروں پر حیرت کو دور کرنے کے لیے فرمایا اے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے یہ کسی تہمت کی بنیاد پر نہیں لی، تمہارے قول کی صداقت پر مجھے کوئی شک نہیں گزرا۔ فرمایا صحابہ تم یہاں بیٹھے تھے، میں حجرے میں تھا، آتان جبرائیل علیہ السلام، میرے پاس جبرائیل امین حاضر خدمت ہوئے، فاخبرنی ان اللہ عز وجل یباہی بکم الملائکہ، فرمایا محبوب ذرا باہر تو نکل کر دیکھو، تمہارے صحابہ کے اس عمل پر اللہ فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے، مولا اعلیٰ میں فرشتوں میں کہ میں نے نعمت دی تھی کیسے شکر گزارنے کے لیے اب تک اس نعمت کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں کوئی بعید نہیں، اللہ فرشتوں سے فرمائے دیکھو صدیاں بیت گئی لیکن یہ آج پھر بیٹھ کے کائنات کے اس محبوب کا تذکرہ کر رہے ہیں، حضور کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس لیے آپ یہاں آئے ہیں، بیٹھے ہیں، درود و سلام کے ماحول میں بیٹھے ہیں، خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ آج ہم محفل میلاد میں بیٹھے ہیں۔ سامعین محترم، حضور علیہ السلام کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اگرچہ حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا، ساری زندگی بھی ہم حق کے شکر ادا کرنے کے لیے پیشانی سجدہ میں رکھ کر کے اللہ کی تسبیح بولتے رہیں لیکن اس نعمت کا شکر پھر بھی ادا نہ ہوگا۔ اتنا بڑا کرم حضور کی صورت میں ہمیں نصیب ہوا۔ ہم نے کتب میں پڑھا کہ 12 نبیوں نے حضور کی امت میں ہونے کی آرزو کی، ہم نے تو کوئی عرض بھی نہیں کی، کوئی تمنا بھی نہیں کی، بس سوئے سے وقت جاگ پڑے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا ربنا ابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں اب بھیج بھی دے۔ کوئی بولا مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، فرمایا چلو میں تمہیں نام بتا دیتا ہوں، اب جو آنے والا ہے جس کے لیے زمانہ منتظر ہے اس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو بٹھا کر یہ حضور کی مدت کے پھول بیان کیے، وہ جس کے ذکر پر طاغوت نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر طاغوت نے نغمہ سرائی کی، اور جس کے نام پہ شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے،
جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نے رنگ میں پایا، نہ دانم آن گلے خنداں چیرنگے بودارد کہ مرغے ہر چمنے آرزو اودارد، ہر کوئی اسی کا منتظر۔ یار وہ تو بدبخت ہے جو محبوب بھی مانے اور عیب بھی نکالے، فرمایا محبوباں تے نکتہ چینی جرا کرن تو باز نہیں ہوندا، اصل منافق جانیے اسنوں او جھوٹے پیار جتوندا، تنو دسیا عشق دے مفتی جرا مڑ مڑ پیا فرموندا، آدم جی تے دل لگ جائے اسے عیب نظر نہیں ہوندا۔ اعلیٰ حضرت بولے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، ہمارا نقص تو بڑی دور کی بات ہے، یہاں نقص و گمان نہیں، سمجھ آئی ہے؟ اس لیے واہ 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 حضور واہ علیہ واہ واہ، السلام کیا بات بات سے ہے، کیا تخلیق بات ہے۔ کائنات ہیں، اور قرآن کے دامن میں موجود ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں قرآن کے دامن میں رب نے احکام عطا فرمایا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اور وہ جو اپنے جان پر ظلم کرنے والے آ جاتے تیرے پاس، پھر مغفرت طلب کرتے اللہ سے اور مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول، تو ضرور پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بے حد مہربان۔ یعنی ارشاد ہوتا ہے کہ گناہ گار و بدکار، فاسق و فاجر، اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، کاش اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جاتے اور مغفرت طلب کرتے میں اللہ سے، اے محبوب اگر آپ اس گناہ گار کی اس عریضہ سن کر میری بارگاہ میں جب ہاتھ اٹھا دیتے پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا، میں ان کی توبہ کو قبول کر دیتا۔ یہاں لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم نے گناہ تو کیے ہیں، لیکن رب نے قرآن کے دامن میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہمارا ہم تو ان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ رب تعالیٰ تو انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہے، وہ انسان کے دل کے ہر راز کو جانتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے گناہ تو کیے ہیں، معافی ہم نے رب سے مانگنی ہے، حضور علیہ السلام کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ رب نے فرمایا اے محبوب اگر کوئی مجرم آپ کا دامن چھوڑ کر آئیں گے ضروری نہیں کہ مجھے تواب الرحیم پائیں گے، فرمایا میں تو قہار و جبار ہوں۔ اے محبوب اگر مجرم آپ کا دامن پکڑ کر آئیں گے واستغفر لهم الرسول، آپ کی بارگاہ میں آئیں گے، آپ اگر اس گناہ گار کے لیے میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیں گے پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب آپ کا وسیلہ بنا کر آپ آئیں گے گناہ گار، آپ اس کے لیے دعا طلب کریں گے، پھر میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا، پھر میں ان کی توبہ قبول کر دوں گا۔ اسی حوالے سے ایک حدیث کا مفہوم ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا انما انا قاسم اللہ یعطی، حضور تاجدار کائنات نے فرمایا کہ بے شک میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا کرنے والا ہے۔ احباب ذی وقار، اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے اپنے حبیب کو تقسیم کرنے والا فرما کر یہ بتا دیا کہ اے لوگو اگر کوئی حسن خلق چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی عزت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ اگر کوئی جنت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، عطا رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتے ہیں۔ ارے اگر کوئی توبہ کی قبولیت چاہتا ہے تو در مصطفیٰ پہ آئے، توبہ قبول رب کرتا ہے لیکن مصطفیٰ کے وسیلے سے کرتا ہے۔ نہ خرد کی روشنی تھی نہ جنوں کی آگہی تھی، تیری رہبری سے پہلے یہ جہاں جہاں نہ تھا۔ اس لیے یہ قرآن کے دامن میں رب کا احکام ہے کہ جب گناہ گار و بدکار حضور کا وسیلہ بنا کر رب سے گناہوں کی معافی طلب کرے تو رب نے فرمایا میں ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، میں ان کی توبہ قبول کر دیتا ہوں۔ ہمارے امام نے کیا خوب کہا کہ با خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو وہ یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے، یہ نبی ہیں جس کے ہیں وہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، ما علیہ الا البلاغ۔ واہ واہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کی ذات پہ درود شریف، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن